حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو جیتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں کھاتا ہے۔ سنو، اس کے باوجود بھی یہ تانے روز ہم سن رہے ہیں، روز سن رہے ہیں۔ 25,000 مارے گئے، 20,000 مارے گئے، بچوں کا قتل ہو گیا فلسطین میں، شام میں روز جنازے، عراق میں روز جنازے، یمن ٹوٹ کر کے تباہ ہو گیا، آگ لگا دی گئی۔ یہ سارے حالات کو ہمارا نوجوان سن کر کے بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے ایسے حالات کیوں ہیں؟ میں اس سے کہتا ہوں گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، اس لیے کہ تجھے اپنی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ جو ظالم کتا تجھے تانا دے رہا اسے کہہ ہماری حقیقت تجھے معلوم نہیں ہے، ہم پروانے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمع ہیں، ہم پروانے ہیں، اور پروانے کا کام ہی ہوتا ہے شمع کے ارد گرد اپنی جان دینا، سبحان اللہ، حق ہے۔ اور جان نہیں دیتا تو پروانہ کس کام کا؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ عزیزان گرامی وقار، ان حالات سے گزارتے ہوئے وہ وقت بھی آئے گا۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ رب فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں ویسے نہیں آزمایا جائے گا جیسے پہلے والوں کو آزمایا گیا ہے؟ سخت مصیبتیں انہیں پہنچی ہیں، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں نے یہ کہا، رسول نے اور ایمان والوں نے یہ کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رب فرماتا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ آج بھی میرے عزیزوں فتح تمہاری، فتح تمہاری ہے، جشن منانے والوں کو نہ دیکھو، فتح تمہاری اس لیے کہ ایمان تمہارے پاس ہے، ایمان تمہارے پاس ہے، یہ سب سے بڑی دولت ساتھ رکھے ہو، اور اس شخص کو افسوس کرنا چاہیے جس کا ایمان جا چکا ہو، رونا اس کو چاہیے جس کا ایمان ختم ہو گیا، اور جو ایمان والا بندہ ہے وہ 1000 ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی وہ فاتح ہے، وہ فاتح ہے، اس لیے کہ جنت کے ہر دروازہ اس کے انتظار میں، اور جس کا ایمان ختم ہو گیا ہے وہ یہاں پر ماتم کرے، وہ آج یہاں واویلا کرے، ہم کیوں واویلا کریں، ہم کیوں ماتم کریں؟ ایمان کی دولت ساتھ رکھتے ہیں تو یقین یہ ساتھ رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، بادشاہ کبھی فقیر ہوتا ہے، فقیر کبھی بادشاہ بنتا ہے، یہ رب تعالیٰ کا دستور ہے یا نہیں میرے عزیزوں؟ بڑی بڑی تاریخیں دیکھی ہیں، اور وہ تو بڑے بڑے ڈکٹیٹر لوگوں کی تاریخ ہے جو 50 سال حکومت کر کے گئے اور اس کے بعد آنے والی نسلوں میں ان کو نام تک یاد نہیں رہ گیا۔ یہ 5 سال اور 10 سال والوں کا جو نشہ ہے ان کے نشے سے کہاں کمپیر کرو گے؟ یہ تو یوں ہی خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گی ساری چیزیں، پھر وہ وقت آئے گا۔ میرے عزیزوں ایک جملہ یاد رکھ لو، ایک جملہ یاد رکھ لو، حالات کے بدل جانے سے مسلمان حالات کے دھارے پر نہیں بہتا کبھی، طوفانوں اور آندھیوں میں بہ جانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اسلام اپنے غلاموں کو یہ سکھاتا ہے آندھیاں ادھر چل رہی ہے تو مصطفیٰ کا غلام ادھر چلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر چلے، ایمان ہے یہ۔ آج علماء ذوی الاحترام اور عوام، مشائخ، سادات، سب کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ اپنے استقامت کا جذبہ قوم کے اندر بیدار کریں، بیدار کریں۔ چھوٹی موٹی مصیبتوں پر واویلا مچانے والوں کو بلال حبشی کی داستان سنائیں، جو بخار سردی پر رونے والے ہو ان کو حضرت خبیب ابن عدی کی داستان سنائیں، جن کے ناک کان ہر چیز کاٹ دیا تھا، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیر دی گئی تھی، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا گیا تھا مکہ کی سرزمین پر۔ تم نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ رسول پاک کے ان غلاموں نے ان چیزوں کو برداشت کیا، اور اس کے بعد جب کفار یہ پوچھتے کیا ہی اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے، کٹے جسم سے وہ صحابہ اعلان کرتے خبردار ابھی ہمارے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائے ہمیں یہ گوارا ہے، ہمارے مصطفیٰ کے قدموں میں تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ایمان کا جذبہ تھا۔ یہ بچوں کو سنائے ابھی تمہیں پہنچی کیا چیز ہے؟
کون سی چیز پہنچی ہے؟ کیا کربلا کے میدان کی داستانیں ہر سال نہیں سنائی جاتی ہیں؟ ہر سال سنائی جاتی ہیں۔ کون ایسا باپ ہے جو اپنے 3 بیٹوں کی لاش میدان میں اٹھا رہا ہو؟ حسین اعظم کا وہ جذبہ معلوم ہے؟ خیمے کے سامنے جوان بیٹے کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہو، باپ کے سینے پر کیا گزر رہی ہوتی؟ جس کے ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ ہو اور ظالم یزیدی تیر چھلا کر بچے کے حلقوم پر نشانہ لگا دیں اور وہیں پر قتل کر دیں، باپ کے اوپر کیا گزرتی؟ چھوٹی بچیاں پانی کے لیے بلک رہی ہو اور باپ پانی نہیں ہے، باپ کے پاس پانی نہ ہو، باپ کے دل پر کیا گزرتی؟ یہ سارے منظر کربلا کے ہر سال تمہارے سامنے سنائے جاتے۔ کیوں سنائے جاتے؟ ماتم کرنے کے لیے نہیں، چہرہ پیٹنے کے لیے نہیں، بلکہ قوم کو یہ درس دینے کے لیے ایسے حالات جب بھی آ جائیں یزیدیوں کی طرح تم میدان میں جشن نہ منانا، حسین اعظم کو دیکھنا اور قدموں کو جمائے رکھنا، بے شک بے شک، قدموں کو جمائے رکھنا۔ ان قریب فتح تو تمہاری ہے، فتح تمہاری ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج پوری دنیا گھوم کر کے آنا میرے عزیز۔ ایک بات میں بتا دوں، سچی بات، یزید کے پاس 22,000 کا لشکر تھا، اس نے کربلا کے میدان میں اپنی ساری طاقت جھونک دی امام حسین کے بچے کو قتل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 3 سال تک تقریباً حکومت کیا دمشق میں۔ آج جاؤ دمشق میں، جو سیریا کا، جو ملک شام کی راجدھانی ہے، کیپٹل سٹی ہے، جا کر کے معلوم کرو، پوچھو دمشق میں ایک دور تھا، یزید بادشاہ تھا، کہاں ہے وہ بادشاہ کا محل؟ لوگ تم پر ہنسیں گے، لوگ ہنسیں گے، اور اگر تم پوچھو گے اس کی قبر کہاں ہے، لے جا کر کے تمہیں ایک ڈمپنگ گراؤنڈ ہے جہاں پر پورا کچرا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، بتائیں یہاں اس کی قبر تھی، گم ہو گئی، گم ہو گئی۔ یزید کی قبر کے بارے میں لوگوں کو خبر ہی نہیں۔ یہ وقت کے بادشاہ کا حال ہے جس نے طاقت کا استعمال کیا تھا اور سوچا تھا طاقت سے سب کچھ ہو جائے گا، لیکن آؤ میرے عزیزو، جس کو دنیا نے دیکھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے میدان میں، بچے سب فنا قتل کر دیے گئے ہیں۔ آؤ اگر زندگی اللہ نے باقی رکھی ہے تو کربلا کے میدان میں بھی جا کر دیکھو، سبحان اللہ، عراق کی زیارت کرو اور کربلا جاؤ، کسی سے پوچھو یہاں ایک میدان تھا جہاں آل رسول کا خون بہایا گیا تھا، وہ میدان کہاں ہے؟ یہاں پر بھی لوگ تم پر ہنسیں گے، میاں اب وہ کوئی میدان نہیں، یہ چمکتا لہلہاتا ہوا کربلا ایک پورا مکمل شہر آباد ہے، ایک گلستان ہے، ایک بوستان ہے، اور جانے کے بعد تم محسوس کرو گے ایک بلند و بالا سونے سے کلئی کیا ہوا گنبد، اس پر سرخ رنگ کا جھنڈا لہراتا ہوا آج بھی یہ اعلان کرتا ہے شاہ است حسین، سبحان اللہ، شاہ است حسین، حق، سبحان اللہ، آج بھی اعلان کرتا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہو لیکن وہ جھنڈا آج بھی اعلان کر رہا ہے حکومت تو حسین کی ہی ہے، حق، سبحان فتح تو حسین کی ہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لوگ اپنے اپنے بادشاہوں کے پاس اپنی حاجتیں لے کر کے جاتے ہیں، اپنی جو ضروریات ہے اس کا مطالبہ کرنے جاتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے، مولا امام حسین کی قبر پاک پر جاؤ گے، ان کی قبر جو جالیوں سے ڈھکی گئی، اس میں نوٹ و پیسے تو لوگ اپنے نذرانے ڈالتے ہی رہتے ہیں، لیکن چٹیوں کا بھی ایک ڈھیر ہوتا ہے، بہت ساری چٹیاں۔ ہم نے پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ کہا صدیوں سے ایک دستور ہے، لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اپنی حاجتیں اس میں لکھ کر کے ڈال کر چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جانے تک ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے عزیزو بتاؤ، بادشاہ کے پاس دنیا اپنی حاجتیں لے کر جاتی ہے، اور جو شہید ہو کر کئی ٹکڑوں میں بدل گیا ہو، دنیا آج بھی اس کے پاس اپنی حاجت لے کر جا رہی ہے۔ اس بات کی علامت ہے مومن مرتا نہیں ہے، مومن ختم ہوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو سدا قائم رکھتا ہے۔ 5 کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے الیکشن آئے، کتنی کرسیاں آئی، اور آج کے نشے والوں کو بھی میں کہتا ہوں اگر سر چڑھ کر نشہ بول رہا ہو کہ اب ہمارا ہی ہمارا ہے، انتظار کرو، چند دنوں کی بات ہے، کرسیاں ہر ایک کی ہلتی ہم نے دیکھا ہے، ایک وقت آئے گا جب تمہارے کرسیوں کے چوپائے بھی ہلنے لگ جائیں گے،
لیکن ایک کرسی ہے جو اجمیر پر ٹکی ہوئی ہے، سبحان 800 اللہ، سال گزر گئے، نہ اس کرسی کو کوئی ہلایا ہے نہ ہلا سکتا ہے، اور سبحان قسم اللہ، خدا کی وہ کرسی الیکشن سے نہیں آئی ہے، وہ میرے مولا کے سلیکشن سے آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ طاقت و قوت مومنین کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ایمان کی دولت کے ساتھ ہے، ایمان کی دولت کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ایک بات سنا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اس روئے زمین پر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحب مثنوی شریف فرماتے ہیں ایک ملک کا عجیب قانون ہے، توجہ سے سننا، ایک ملک ہے اس کا عجیب قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ وہاں کے لوگ جو بادشاہ بناتے ہیں ان کا نیم الگ ہے، دستور الگ ہے۔ کیسے؟ سارے ملک کے جو اس کنٹری کے لوگ ہیں، وہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سرحد پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سال کی پہلی تاریخ پر، اور جو بندہ ان کی سرحد میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے فجر میں، اس کو تاج پہنا دیتے، اس کو بادشاہ بنا دیتے، بادشاہ بنا دیتے، اس کو لے کر کے آتے ہیں، لیکن اس کو پہلے بتاتے ہیں کہ صاحب ہمارے ملک کا نیم ہے، جو ہماری کنٹری میں سب سے پہلے اس تاریخ کو آتا ہے اجنبی، ان کے گاؤں کا نہیں، باہر والا، وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور بادشاہ پوچھتا ہے اس کے بعد کیا کرو گے؟ وہ بتاتے بھی ہیں کہ سال بھر تک بادشاہ بنائیں گے، بس سال بھر کے بعد یہ تاریخ جو آج ہم نے تاج پوشی کی ہے جب آئے گی، ہم جنگل میں لے جا کر درندوں کے پاس چھوڑ کر آئیں گے، منظور ہے تو بادشاہ بنو، چھوڑ کر کے آئیں گے، یہ بھی پکی بات ہے، ہمیشہ کا نہیں بنائیں گے، ایک سال بس۔ کون ایک سال کی حکومت کو چھوڑتا ہے؟ یہاں 4 دن کا کارپوریٹر نہیں چھوڑتا۔ ملک کی حکومت کسی کو مل رہی ہو تو لوگ آتے تھے اور ایک سال عیش کرتے تھے، اور یہ قوم، یہ جو ملک ہے، یہاں کے بڑے لوگ سال ختم ہوتے ہی اس کو اٹھا کر لے جاتے اور ایک بھیانک جنگل میں چھوڑ کر کے آتے، جہاں پہلے والے بادشاہوں کو بھی جانور کھا گئے، وہ درندوں کے حوالے ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ایک سال آیا، ان کا بادشاہ چھوڑ کر کے آگے، نیا بادشاہ ان کو چاہیے تھا، بارڈر پر جا کر کھڑے ہو گئے، رات بھر سرحد، صبح جیسی ہوئی دیکھا جو سب سے پہلے داخل ہو رہا ہے وہ ایک عالم ربانی تھا۔ لوگوں نے کہا آ جائیے ہمارے بادشاہ سلامت۔ انہوں نے کہا یہ کیسے اچانک بادشاہ، میں نیا آ رہا ہوں۔ کہا ہمارے ملک کا یہ نیم ہے، جو سب سے پہلے اس تاریخ میں داخل ہوتا ہے ہم تاج پہناتے اور بادشاہ بناتے۔ تو انہوں نے کہا، پوچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا سارے اختیارات آپ کے، جیسا چلانا ہے ملک کو چلائیے، فوج آپ کی، پولیس آپ کی، سارا ڈپارٹمنٹ آپ کا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا سال بھر کے بعد ہم جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ سال ختم ہونے کے بعد بادشاہت بھی گئی، منظور ہے تو آپ بنیے، نہیں تو پھر دوسرے کا انتظار کریں گے۔ اس عالم ربانی نے کہا منظور ہے، بن جاتا ہوں۔ تاج پہنایا، بادشاہ بنایا، اور بڑے دھوم دھام سے اس کو لایا اور تخت پر بٹھایا، اور سارے کرو فر اور شان کے ساتھ، فوج بھی، وزارت بھی، سب بٹ گئی، ساری چابیاں خزانے کی نئے بادشاہ کے ہاتھ میں۔ لیکن یہ نیا بادشاہ جو آیا، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے دوسرے ہی دن کہا سارے میرے بڑے وزیر سامنے آ جائیں۔ جب آئے تو کہا میری خواہش ہے کہ میں وہ جنگل دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تم چھوڑ کر آتے ہو، سال بھر کے بعد جہاں چھوڑ کر کے آتے ہو وہ جنگل مجھے پہلے دکھاؤ۔ بادشاہ کی خواہش ہے، احترام کرنا ہے، جو بادشاہ کہے گا اس پر عمل کرنا ہے۔ لے گئے لوگ، جا کر کے دیکھا اس بادشاہ نے تو بھیانک جنگل تھا، بہت سخت ترین جنگل ہے، کانٹے بھرا ہوا جنگل، اور پرانے بادشاہوں کی کھوپڑیاں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، درندوں کی آوازیں آ رہی۔ بادشاہ واپس آیا، آنے کے بعد اس نے رات کو بڑے بڑی جو وزارتیں تھی، ڈپارٹمنٹ تھے، ان کو بلایا اور کہا میرے محل سے لے کر اس جنگل تک ایک خوبصورت راستہ بناؤ۔ 2 مہینے تک خالی راستہ ہی بنتا رہا، اور جب خوبصورت راستہ بن گیا تو پھر بادشاہ نے بلایا وزیروں کو، کہا اس جنگل میں جتنے کانٹے کے جھاڑیاں ہیں سب کو ختم کرو، جتنی ہڈیاں پڑی ہیں سب کو نکالو۔ 2 مہینے تک وہ بھی صفائی کرتا رہا،
اس کے بعد پھر 4 مہینے گزر گئے تو بادشاہ نے کہا یہاں پر پھولوں کے درخت اگائے جائیں، خوشبودار پودے بسائے جائیں، اور وہ بھی کر دیے گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا میری خواہش ہے کہ یہاں ایک اچھا محل بنایا جائے، اچھا محل، وہ بھی 2 مہینے میں محل بھی تیار۔ بادشاہ نے کہا میری خواہش ہے کہ یہاں ایک نالا بہایا جائے، یعنی ایک ہاؤس بنایا جائے، محل کے اطراف باغیچہ لگایا گیا، پھول پودے ساری چیزیں۔ یہ بادشاہ کچھ کیا ہی نہیں، سال بھر وہ محل ہی بناتا رہا۔ جہاں یہ لوگ چھوڑ کے آنے والے تھے اس کو بدل ہی ڈالا، راستہ بھی اچھا، محل بھی خوبصورت، سب کچھ بنایا۔ ابھی 8 دن باقی تھے، روز انتظار کر رہا تھا کہ کب سال ختم ہوگا، میں جاؤں گا، چھوڑ کر کے آئیں گے، چھوڑ کر کے آئیں گے تو اچھا ہی ہے۔ جو سال بھر کیا تھا اس نے، سال ختم ہونے کے بعد جو ڈیٹ آئی نئے بادشاہ کے انتخاب کی، کوئی آ ہی نہیں رہا۔ اس نے بلایا، کہاں ہیں ذمہ دار لوگ جو بادشاہ چنتے، مجھے اٹھاؤ، جنگل میں چھوڑاؤ، نیا بادشاہ لے آؤ۔ سارے آئے، کہا بادشاہ سلامت، ہمارا نیم بدل گیا ہے، ہمارا قانون بدل گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اب آپ ہمارے ہمیشہ کے بادشاہ، ہمیشہ کے بادشاہ ہیں۔ اس بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ اس سے پہلے صرف 1 سال کی ویلیڈیٹی تھی، اب ہمیشہ کا کیوں؟ لوگوں نے کہا اب تک جو آتے تھے بیوقوف تھے، عیاشی کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ کہاں جانا ہے، پھر بھی عیاشی کرتے۔ پہلا عقل مند بادشاہ ہم نے دیکھا جو اس کرسی پر بیٹھ کر جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کر رہا تھا۔ اس لیے ہم نے سوچا حقیقت میں وہی بادشاہ ہوتا ہے۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں اے نادان تو کیا سمجھ رہا ہے، یہ دنیا کے افریقہ اور امریکہ کے کسی ملک کا قصہ ہے؟ نہیں، یہ پوری دنیا کا قانون ہے۔ جب تو پیدا ہوتا ہے لوگ تیرے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، جب تو آتا ہے تجھے بادشاہ بنا لیتے ہیں، تیرے ارد گرد تیرے دوست احباب بنتے چلے جاتے ہیں، اور تجھے بار بار بتایا بھی جاتا ہے چند دنوں کے بعد تجھے کندھے پر اٹھا کر اس قبرستان میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں ہڈیاں پڑی ہیں پرانے لوگوں کی، جہاں کانٹے کی جھاڑیاں بھی ہیں۔ یہ سب چیزیں سنائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب تیرا انتقال ہوتا ہے یہ لوگ تیری بادشاہت ختم کر کے لے جاتے ہیں اور چھوڑ آتے ہیں، پھر نئے بچے کا انتظار کرتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں لیکن اس روئے زمین پر کچھ عقل مند بادشاہ ایسے بھی آتے ہیں جو بادشاہ بن کر جیتے تو ہیں لیکن جب تک کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے درود و سلام سے، اپنے نماز و اعمال سے، اپنے ذکر و اذکار سے اس باقی جانے والی سرزمین کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور تیار اتنا کر چکے ہوتے ہیں کہ قوم ان کے انتقال کے بعد ان کو اٹھا کر دفن تو کرتی ہے، 800 سال گزر جائے تب بھی قوم کہتی ہے راجہ تو ہمارا خواجہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ قوم کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے راجہ تو ہمارا؟ عقل مند بادشاہ جس نے زندگی میں بیٹھ کر عشق رسول پلایا اور آخرت کی تیاریاں کی ہیں اسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تمہارے ایمان کا سودا ہونے کا دیر، تمہارے دین کو خریدنے کی تھوڑی سی دیر۔ یہاں کفار و مشرکین ان بھیڑیوں کی طرح اطراف منڈلا رہے ہیں، کبھی تمہیں دولت کی لالچ دے کر، کبھی تمہیں حسن کی لالچ کے ساتھ۔ یہ سوشل میڈیا کا جو جال ہے یہ کیا ہے؟ تمہارے ایمان کو خریدنے کی سازشیں ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کے اخلاق تباہ ہو گئے، جن کی حیا کا قتل ہو گیا، یہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر گندی اریاں تصویریں دیکھتے ہیں، پورنوگرافی کرتے ہیں، بے حیا فلمیں دیکھتے ہیں۔ دنیا نے تمہیں پروسا ہے پلیٹ میں، برتن میں سجا کر، صرف اس لیے کہ تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے، تمہاری حیا مر جائے، تمہارا دین سے رشتہ کم ہو جائے۔ یہ ہم جوانوں میں آج دیکھ رہے ہیں، یہ دین کی طرف کم راغب ہے۔ مسجدوں کی طرف بلایا جائے تو اتنے نہیں آتے، جب کوئی بھنگڑا لگائے، کوئی ٹک ٹاک کا مجرا کرے اس کے لیے بھیڑ لگانے لگ جاتے ہیں۔ یہ دین کی کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان بھیڑیوں کے خرید و فروخت کے بازار میں اگر تم بک گئے تو سب سے بڑے بدنصیب کہلاؤگے، سب سے زیادہ گھاٹے میں کہلاؤگے۔ اس لیے اے سنی نوجوانوں میرے آخری جملے سن لو، آخری جملے سن لو۔ کروڑوں کی دولت تمہارے سامنے رکھ دی جائے، کروڑوں کا حسن تمہارے سامنے رکھ دیا جائے، سارا ننگا پن رکھ دیا
دیا جائے, تمہاری آنکھ اٹھنے نہ پائے اس طرف, بلکہ دنیا کو پکار کر کہو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان میرے نبی اللہ, سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان ہمیں اللہ. ہمارے مصطفیٰ کی بات کرنی ہے, ادھر ادھر کی بات کیوں کرو, آئرے غیرے نتھو کھیرے کی بات کیوں کرو, ہمیں پتہ ہے عزتیں ملتی ہیں میرے مصطفیٰ کی بات کرنے سے. ایمان کو مضبوط کرو, اس دور میں کھل کر کے غلامی کرو, عشق ہو تو اظہار ہونا چاہیے. حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ حقی. سبحان محبت اللہ. ہے. ارے میں ابھی کہوں چندہ تو ابھی ہوا ہے, لیکن ایک اور چندہ سید حاتم صاحب میں آپ کو بتاؤں, آپ کے پاس لوگ 21,000 والے آئے ہوں گے, 51,000 والے آئے ہوں گے, لیکن میں جب اسٹیج پہ چندہ کرتا ہوں تو 21,000 51,000 نہیں آتے, اپنی گردنیں حضور کے قدموں پر نچھاور کرنے کے سبحان لیے. اللہ. سبحان اللہ. پوچھ کر دیکھ لو, چاہے دولت کچھ بھی نہ ہو, مجھے بتاؤ اے سنی نوجوانوں جام سر کے اس سرزمین پر بیٹھے ہوئے, اگر میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے حضور کے قدموں پر, کیا ہم اپنی گردن نچھاور کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ بے شک حقی. ہر ایک تیار ہے. ارے جان تو بہت دور کی بات ہے, بہت بڑی چیز ہے, جان بات کی بات ہے. میں تو تم سے کہہ رہا ہوں غلامی کا پٹا جو گلے میں ہے اس کا کھل کر کے اظہار تو کرو, سبحان اللہ. سبحان اظہار تو کرو, دنیا کو دکھاؤ محمد عربی کا غلام کیسے ہوتا ہے. تم تو شرما رہے ہو, کبھی داڑیاں چھلائی, کبھی ٹوپیاں چھپایا, کبھی کامن بننا چاہا, کبھی سیکولر بننا چاہا, دنیا پہچاننے نہ پائے. تم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہو, آدھے تیتر آدھے بٹھیر. ارے دنیا کو چوٹی رکھنے پہ شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ اللہ اکبر. واہ واہ. کیوں شرم آئے؟ دنیا ننگا گھومنے پر شرم نہیں کرتی, تمہیں آمنہ کے لال کے اخلاق پر کیوں شرم آئے؟ کھل کر کے اظہار کرو. ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جن کے اخلاق کے برابر پوری کائنات میں کسی کے اخلاق ہو ہی نہیں سکتے, حقی. ہو ہی نہیں سکتے. اور ایک بات بتاؤ, تمہارا یہ ایمان کہتا ہے کہ نہیں کہ پوری کائنات میں سب سے حسین چہرہ میرے آقا کا تھا؟ سبحان اللہ. حق. ایمان کہتا ہے تمہارا حق. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ حسن کا اظہار ابھی تمہارے سامنے تو نہیں ہوا, لیکن ایمان ہے کہ نہیں؟ حضور کا چہرہ سب سے زیادہ حسین تھا کہ نہیں؟ مکھ چند بدر شاشانیے, ماتھے چمکے لٹھ نورانیے, کالی زلف تے اکھ مستانیے, مخمور اکھیں مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سج اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ اکھے کتی جاڑیاں. اور بریلی کی زبان میں سننا ہو تو بریلی کا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اس لیے کہتا ہوں جب تمہارا ایمان یہ کہتا ہے سب سے اچھا ہمارا نبی, سب سے اونچا ہمارا نبی, سب سے پیارا ہمارا نبی, تو پھر شرم کر کے اس کے اخلاق کو چھپا کر جینے کی ضرورت نہیں ہے. اس روئے زمین پر کھل کر کے میرے نبی کے اخلاق پر عمل کیا جائے گا, کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب نوجوانوں میں ایک انقلاب ہی آنا ہے, ایک انقلاب ہی آنا ہے. ریولیشن لاؤ ہے نوجوانوں. دنیا ایجوکیشن کا ریولیشن دیکھنا چاہتی ہے, دنیا سیاست کا ریولیشن دیکھنا چاہتی ہے, تم اخلاق کا ریولیشن لا کر دکھاؤ. حضور پاک کے اخلاق کا ریولیشن وہ اتنا اثر انداز ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, بہت سارے لوگ جو ادھیکاری ہیں ابھی تو سید صاحب سے بھی پوچھ رہے تھے جلسے سے پہلے کوئی دنگا ہونگا تو نہیں ہوگا. ہم دنگا ہی لگتے. اللہ اللہ اللہ. 200 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں 2 سال کے اندر تقریباً, ایک بھی جگہ بتا دیں کہیں دنگا فساد کرایا. تو ایک صاحب ڈپارٹمنٹ کے وہ کہتے نہیں آپ کی تقریروں بہت آپ بھڑکاؤ بیان کرتے,
بھڑکاؤ؟ میں کہتا ہوں ہاں، اگر آپ اس کو بھڑکاؤ کہتے ہیں تو ہم روز بھڑکائیں گے۔ کس بات پر؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ اتنا بھڑکے، اتنا بھڑکے، اتنا بھڑکے کہ تمہارے ننگے پن سے بیزار آ کر آمینہ کے لال کے اخلاق کو اپنا لے۔ سبحان اللہ، ہم یہ بھڑکانا چاہتے ہیں، ہاں، اخلاق رسول پر آ جائے، بس اتنا ہمارا مشن ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں، ہم چاقو، چھری، تلوار، بارود، بندوق کی بات نہیں کرتے۔ میاں ہمارے پاس پلاسٹک کا بلیڈ بھی ہو تو آتنکوادی کا سرٹیفکیٹ بہت جلدی آ جاتا ہے۔ ہم تو اس سوئی کی بھی بات نہیں کر رہے۔ میں تو آپ سے صرف اتنی بات کہتا ہوں، جامع عشق محمد پہن لو، مصطفیٰ کریم کے اخلاق اپنا لو، اور پھر تم جس گلی سے بھی گزرو گے، ارے تمہاری خوشبو سے کئی کیڑوں کو یوں ہی موت آ جائے، سبحان اللہ، مرحبا، واہ 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 واہ، کیڑے یوں ہی مر جائیں، اس لیے کہ پخانے میں رہنے والے کیڑوں کو اچھائیاں پسند نہیں آتی، عطر کی خوشبو ان کو زیب نہیں دیتی۔ ہاں، تمہارے اندر سے عطر کی خوشبو آ جائے۔ آپ سی اے صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ علم کی طرف توجہ کریں۔ ایجوکیشن کی کمی ہے ہمارے پاس، یہ میں مانتا ہوں، لیکن ساتھ میں میرے عزیز ہو، علم ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، ساری چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز چاہیے، سب سے پہلے نمبر پر کہ محمد سے وفات ہونا، سبحان تو ہم اللہ، تیرے حقی، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے، اگر جاہل بھی حضور کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو مولا رب تعالیٰ راتوں رات اسے عالم بھی بناتا ہے، سبحان اللہ، علم اسے دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کے پیچھے چلنے کا عزم تو کر لیں۔ آج رات یہ تمنا کر کے سوئیں گے انشاءاللہ، ہم نے دنیا بہت دیکھی ہے مولا، اب ان آنکھوں کو وہ حسن دکھا جس کو دیکھنے کے بعد ابو بکر صدیق بن گئے، جس کو دیکھنے کے بعد عمر فاروق بن گئے، جس کو دیکھنے کے بعد عثمان ذو النورین بن گئے، جس کو دیکھنے کے بعد علی حیدر کرار بن گئے۔ اس حسن کو دیکھنے کی تمنا آج لے کر کے سوتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، عزیزان گرامی وقار، اس مشن کو زندہ کرنا ہے۔ اس میدان سے نکل کر کے ہم بات یہی کر رہے ہیں اخلاق مصطفیٰ کی، اور جو آج کے حالات ہیں اس سے نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو کیا چیز پریشان کر رکھی، کون سی چیز پریشان کر رکھی ہے؟ دیکھ رہے کچھ لوگوں کو ناچتے گھومتے دیکھ رہے، اور اس کے بعد پریشان ہو رہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ یاد رکھو، کسی مسجد میں ایک بت رکھنے سے مسجد بت قدا کبھی نہیں بنتی۔ کعبے کے اندر 360 رکھے گئے تھے، تب بھی کعبہ کعبہ ہی تھا۔ حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کعبہ بدلا تھا، کعبہ بدلا نہیں، کعبے کا طواف بھی چلتا تھا، حج بھی ہوتا تھا، اگرچہ 360 رکھے گئے تھے، لیکن کعبے کو انتظار تھا، تو آمینہ کے لال کا انتظار تھا، سبحان اللہ، کعبے کو انتظار تھا۔ اور پھر وہ شخصیت آ ہی گئی، مکہ مکرمہ کے فتح کا دن تھا، مصطفیٰ کریم نے اپنے دستے ناز سے خانہ کعبہ کو پاک کیا، ہر آلائش کو، شرک و کفر کو نکال کر پھینکا، اور کعبے کو کعبہ بنایا۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا ہے، تم آئے چھٹی بازی، پھر رونق ہوئی تازی، کعبے کو کعبہ کیا، کر ڈالا تھا بت خانہ، کعبہ ہوا پھر کعبہ، کر ڈالا تھا بت خانہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کعبے کو، اور کعبہ پاک ہوا۔ آج میرے عزیز ہو، میرا وجدان کہتا ہے، یقین کہتا ہے، جس کو تم نے ناپاک کرنے کی کوشش کی ہے، ایک زمانہ آئے گا جب میرے مصطفیٰ کا کوئی غلام صلاح الدین بن کر اٹھے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ، اٹھے گا، کوئی آئے گا اور قوم کی امانت ان کے حوالے کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ ہوتی ہے، ان حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ضمناً یہ بات کر دی ہے، جب میرا دین سچا، میرا نبی سچا، میرا خدا سچا، میرا قرآن سچا، تو مجھے سر جھکانے کی کیا بات ہے؟ میں سر اٹھا کر کے جیوں۔ میرا رشتہ کسی مجرم قوم سے نہیں ہے، کسی آتنک سے، کسی دہشت سے، کسی ٹیرر سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ میرا رشتہ کیا ہے؟ آمینہ کے لال سے۔ ہمارا کیا ہے کہنا؟ صرف اتنا ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس سے پریشانی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور تمہارا یقین پھر پیدا کر کے جاتا ہوں۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے
یہ آئے تو ہمارے مسیحا، وہ آئے تو ہمارے لیے جان کے دشمن، کچھ نہیں ہوتا، سب برابر ہیں، ایک تھال کے چٹے بٹے، سب ایک حمام کے ننگے ہیں، سب ایک حمام کے ننگے ہیں۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ لالی پاپ دیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں، تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں کھلونا دے کر کے کھلایا جا سکتا ہے، کوئی تمہارا مسیحا نہیں ہے۔ اس لیے آس لگا کر بیٹھنا چھوڑ دو، کرسیوں کی طرف التجائی نظروں سے دیکھنا چھوڑ دو۔ ہمارا ایمان یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔